جی میں نا اصل میں وہی ابھی جو اشفاق صاحب سے بات ہو رہی تھی نا، دیکھیں فیصل بھائی جو اس سے اریٹیٹ ہوئے نا، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مطلب کوئی اصول ضابطے کی بات وہ نہیں کر رہے تھے، تو میں فیصل بھائی کی بات سے اصولی طور پہ ایگری ہوں، لیکن ان سے نا ان کی لاجک پہ انگیج کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ ان کو انہی کی لاجک کے ذریعے لے جا کے نا کارنر میں کھڑا کر دیا جائے۔ اب بے شک وہ کہہ رہے تھے جی کہ میرا تعلق جو ہے نا مطلب ہے ان سے نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اصل بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ کن اصولوں پہ کھڑے ہیں۔ اب یہ سب لوگ سن لیں بات کہ ہم سے جب آ کے کوئی آدمی بھلے وہ ہماری طرف سے آئیں، ویسے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے اور میری درخواست بھی ہے اپنے ان نون وائس اور سب ماڈریٹر سے کہ ہم یہاں پہ نا مسلمانوں کے ساتھ بحث میں انگیج نہ ہوا کریں، یہ میری درخواست ہے۔ باقی بعض دفعہ جیسے ابھی یہ سوال آیا تھا، بعض سوالات ایسے ہیں چونکہ وہ دونوں طرف بعض لوگوں کو جو ہے نا ہوتا ہے اس میں مسئلہ، جیسے اشفاق صاحب کو تھا تو اس میں بعض دفعہ بات کرنی پڑتی ہے، مجبوری بن جاتی ہے ہمیں بھی۔ تو دیکھیں جب کوئی آدمی قرآن کریم کی کسی آیت سے کچھ نکالنا چاہے نا، اس سے آپ نے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ بھائی اپنے قرآن کو سمجھنے کے اصول بتا دو ذرا، اور وہ آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کے اصولوں میں یہی باتیں ہیں، لغت ہے، روایات ہیں۔ جب میں کہتا ہوں روایات ہیں، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، شان نزول بھی آ جاتا ہے، تفسیر بھی آ جاتی ہے، خاص اور عام بھی اس کا آ گیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ ایک تو لغت ہے کہ عربی لغت کے اندر کیا معنی دیے گئے ہیں، اسی طرح پھر روایات میں کیا موجود ہے، اس لغت اور روایات کی روشنی میں پچھلی 14 صدیوں میں علماء نے اس سے کیا سمجھا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے، قرآن جو ہے وہ آج تو نازل نہیں ہوا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کریم اللہ نے اتارا تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے یہ ذکر اے نبی آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ لوگوں کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے، یعنی آپ لوگوں کو یہ قرآن سمجھائیں۔ تو کیا کوئی آدمی اس بات کا تو کوئی بھی عقل سے انکار نہیں کرے گا نا کہ بھئی صحابہ کرام کو وہ قرآن سمجھایا گیا۔ تو اگر صحابہ کرام کو قرآن سمجھایا گیا اور آخری خطبہ کے موقع پہ آپ سرکار نے صحابہ سے گواہی لی ہے کہ کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے پھر جن الفاظ میں اس پہنچانے کی گواہی دی ہے، فرمایا کہ اب وہ جو یہاں پہ ہیں پہنچا دو ان کو جو یہاں پہ نہیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کریم سکھایا، اس کے معنی اور مفہوم سکھائے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ صحابہ نے جو کچھ سمجھا صحابہ نے وہ آگے سکھایا، جن کو صحابہ نے سکھایا، جن کو ہم تابعین کہتے انہوں نے بھی آگے سکھایا۔ اسلام کے اندر تو ہمارا جو ترہ امتیاز ہے کہ جو ہمارا ایک ڈسٹنگوش سائن ہے وہ سند کا نظام ہے کہ سند کے نظام کے ساتھ سارے کا سارا دین منتقل ہوا ہے۔ اب بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ جو پوری 14 صدیوں میں سند کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ آئی ہے ہمارے پاس، بھائی وہ کس کی بنیاد؟ وہ بھی تو لغت کی بنیاد پہ ہے۔ یعنی جو قرآن کریم کے پہلے مخاطب تھے، کیا ان کو لغت نہیں آتی تھی؟ وہ لغت سے بھی ہے، روایات سے بھی ہے، اور اس کے بعد پھر عقلی طور پہ بھی، کیونکہ ایسی تفاسیر بھی موجود ہیں کہ جہاں پہ عقلی طور پہ بھی آیات کی تفسیر اور توجیہ کی جاتی ہے، تعویل کی جاتی ہے۔ یہ جو لفظ میں تعویل بول رہا ہوں نا، یہ لفظ تعویل میں علمی انداز میں بول رہا ہوں کہ چونکہ آپ جب ارلی تفاسیر کو پڑھتے ہیں نا تو وہاں پہ تفسیر اور تعویل کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں تعویل کو اس معنی میں نہیں لے رہا کہ ایک اصل کے بجائے کوئی اور معنی دے دو، تو یہ بات سب یاد رکھیے گا۔ تو ابھی لغت، روایات اور 14 صدیوں کا فہم۔ اب ایک آدمی کہے گی کہ میں نہ قرآن کو لغت سے سمجھتا ہوں، نہ میرے لیے روایات کا کوئی سٹیٹس ہے، میں اس اشفاق صاحب کی بات نہیں کر، میں اوورال بات کر رہا ہوں، نہ میرے لیے 14 صدیوں کے فہم کی کوئی حیثیت ہے، انڈرسٹینڈنگ کی کوئی حیثیت ہے، تو ہمارا اس سے سوال تو پھر یہ بنتا ہے نا کہ بھائی پھر آپ بتا دو کہ آپ کے قرآن فہمی کے کیا اصول ہیں، تاکہ ہم آپ کو آپ کے اصول پہ پرکھ لیں۔ اور وہ ابھی 5 منٹ کی جو بات ہوئی ہے آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ اس میں سے کیا نکلا اینڈ پہ۔ تو یہ میری درخواست تھی جس کو میں یہ اس ریپیٹڈلی کہنا چاہ رہا تھا
کہ کسی کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں انگیج ہونے سے پہلے اس سے یہ ضرور پوچھا کرے کہ آپ کے اصول کیا ہیں، لغت، روایات، اور ان دونوں کی بنیاد پہ جو فہم سلف ہے۔ اگر تو یہ آپ کے لیے یہی باتیں معیار ہیں پھر تو بات ہوگی۔ اب اگر کسی کے لیے تینوں باتیں معیار نہیں ہیں تو میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کسی آدمی کے ساتھ میتھمیٹکس کے حوالے سے کوئی ڈیبیٹ یا کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اصولوں میں 1+1=2 ہے، اور اس کے ہاں 1+1=2 بھی ہو سکتا ہے، 1.5 بھی ہو سکتا ہے، 2.5 بھی ہو سکتا ہے، 0 بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ اس سے میتھ کی کیا بحث کریں گے؟ کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان کوئی قدر مشترک کے طور پہ کوئی معیار ہی نہیں ہے۔